हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान है डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसवाही जी का और इमोशनल हार्ट टचिंग बयान है। और इस वीडियो का टाइटल है दुनिया धोखा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सही बात है, दुनिया एक धोखा है। बाकी इस वीडियो में क्या बताया जाएगा वो हमें मालूम पड़ेगा ये बयान सुनने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बयान सुनते हैं और बाकी बातें हम करते हैं बयान सुनने के बाद। वो चलियो, वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है। मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। या आयतुल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल, महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। त्याल करियो पुत्र वो मालक जे, असी नहीं है माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई, दादाबू का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद मुंडा। पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे। असी माली हैं हजरत, असी मालक नहीं है, मालक वही है। और मैं यह एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूँ कि आप कहोगे मौलवी साहब एवं साढ़े को साड़ियाँ जमीना खोन लगे हो, उनको कुरान और हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन का एक टुकड़ा था। 2 बंदे लड़ पड़े आपस में। एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरे बां होते, खून बहता, किसी की जान जाती, वो 4 बड़े वडेरे विच रले। उन्होंने बह के क्या गल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, क्यों एक दूसरे का गिरेबां पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर, जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है ज़ैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी है, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की आगाही नहीं होती कोई भी। वहां भी एक ऐसा बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है हजरत इंज करो, कला कला करके ना उन्हें साइड ते लै जाओ, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कला कला करके इनकी बात सुनूं। मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा, बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए। जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज की और सलाम अर्ज करके अर्ज करता है हजरत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको को तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम च पे दे ते हकीकत क्या है। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहाँ से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे। हजरत हम ताड़ी मर्जी है हजरत, जिदा मर्जी ढेर ला लो, लेकिन हजरत जी चंगाई ढेर लाइयो, मंदा न लाइयो। ये सियालकोट जाओ तो आपने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह का डेरा देख रखा है। ये सिटी सेंटर के थोड़ा सा आगे है। कितनी मौके की जगह है हजरत। हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने हकीम साहब से कहा ना, इंजीनियर था, हकीम साहब का मुरीद हुआ, तो अपने पीर से प्यार था ना, तो अर्ज करते हैं कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहने लगा कि साहब बड़ी मौके की जगह है, सड़क के उत्ते तुसीं जे किते रोड च भी जाके बहोगे ना तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना है। मैनूं इजाजत दो, हाँ मैं नक्शा बनावा ते इत्थे सोहना प्लाजा बनाइए। तो हकीम साहब फरमान लगे ओ बाबा जी रहन दे। क्या लगा नहीं जनाब प्लाजा बनाने।
آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا. وہ کہتے حضرت مشورہ کریں نا, شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو, کیا بات سنی ہے, کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار اسی سنیا ہے نال نہیں لے کے جان دیں اسی تاں نہیں بنایا. کیسے لوگ تھے یار, کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں, اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت. توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت, توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت, اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا, دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی, بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے, ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا, افیاضہ نسیہ پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے, پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے, پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا, آپ نے پکڑ دیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے, روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ, سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ, کیونکہ سایہ آگے ہے, وہ بھاگتا رہے گا, تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا, پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے, پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا, لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا, سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں کی تھی حضوروں کی, آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج آل. فرمایا سورج آل نوں دوڑ لا, سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے, تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا, پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی, تو آگے آگے ہو گئی. چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو, پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی. مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے, اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں, کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت, ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو. اور میرا دل کہتا ہے, کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 7ویں پشتی ولایت پر ختم ہو گئی آ کر, اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا گے. تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی, لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی, اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا, وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت. کرتے کیا تھے, فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا, اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا, آ کر دیکھا بابا جی کا حال, وہ سمجھ نہیں سکا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی. انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ وہی غریب نے. باہر گیا, کسی کو کاپی پینسل منگی, سونا بنان دا نسخہ لکھیا, لیا کے بابے نے پیش کیتا. بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی ہے؟ کہنے لگا جناب دیکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگہ جگہ, پرنا بھی پڑ گیا ہے, تے اے سونا بنان دا نسخہ ہے, اے تسی رکھ لو, جدو دل کرے گا بنا لیں کری. تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت, یہ کسی کا دل نہیں توڑتے, یہ کسی کا دل نہیں توڑ. اور دھیان رکھا کرو, دل نہ توڑا کرو کسی کا. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے, دل نہ توڑا کرو. اسپیشل ہے منڈے. بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں, کیونکہ میری عادت ہے حضرت, جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا, میں نے منڈے کا لفظ بولا, بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں. بدبخت ہے نہیں, بلکہ وہاں کیا حکم ہے, افم ولا تنہرہما, اف بھی نہیں کرنا. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے, آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. حضرت نہ ڈرایا کرو. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا, مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں, لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے, کنج پالے ہونا ہے. اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا, باپ بن گیا تھا, تو بچہ سین میں بیٹھا تھا, تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا.
تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا, نیا نیا بولنا سیکھا تھا, تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی یہ کی ہے؟ تو باپ نے منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہنے نے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو در. وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں. اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا, باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. وقت بیت گیا حضرت, بچہ جوان ہو گیا, جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت, تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں, وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے. وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا, کہتا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کرتا ہے. تو منڈے کو پوچھتا ہے وہ پتر نظر کمزور ہو گئی, وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا, کی بیٹھا کاند تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا, وہ ابا جی نہیں لبدا تو کی لوڑ ہے ویکھن دی, کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تین پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی, سنوندا بھی نہیں ہے, کی کہنا ہے؟ وہ ابا جی نہیں سنوندا تو کی لوڑ ہے سنن دی, کہنے کہاں بیٹھا تھا. بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی, ایویں کو گل ہے رون والی, رون لگ پے. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو تو نے پوچھا تھا کون ہے, تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا, میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی. پتر بڑا دھیان کری, بڑا دھیان, جڈے مرضی ڈانڈ لو, جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے, لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے. اج بھی جتی لا کے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھانا سی. اور حضرت سن لئیو, میں وہ کہتے ہیں نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں, واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی. میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو, بڑی مار کھادی, اور اج دی مار نے مینوں 12 لا چھڑی. ان سے لاڑ کرو. صحیح بات ہے, انسان بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے, لیکن سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے, انسان چلا جاتا ہے. لیکن کچھ اچھائیاں ایسی دنیا میں کر لینی چاہیے تاکہ جو مرنے کے بعد انسان یاد کر سکے, اور کچھ ایسے کام کرنا چاہیے جس سے اللہ رب بھی خوش ہو جائے. اور انسان بھاگ رہا ہے, کیا کرنا ہے, سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے انسان کا, سب اکیلا ہی جاتا ہے دنیا میں, اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی چلا جاتا ہے. ہر چیز کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتا ہے ایک دوسرے سے, لیکن اس چیز کو حاصل بھی کرتا ہے, لیکن لاسٹ میں آ کر رہنا یہیں, اس چیز کو یہیں رہ جانا ہوتا ہے, اور انسان کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے. بہت ہی اچھا بیان تھا یہ محمد سلیمان مصباحی جی کا, اور بہت ہی زیادہ ایموشنل تھا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.